ایک جماعت آئی انگلینڈ سے. اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے, سرجن تھے. تو ہمارے بھائی نے ان سے بھی کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی چھوٹے فلموں میں کام کرتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے, کیا کیا جائے؟ تو امیر صاحب نے اپنا وزٹنگ کارڈ ہمارے بھائی کو دیا اور کہا کہ جا کے ان کو دینا اور کہنا کہ انگلینڈ سے جماعت آئی ہے, اس میں نوجوان بچے ہیں جو ان کی ساری فلمیں دیکھے ہیں اور ان کے فین ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بھائی نے ہم کو کارڈ لا کر کے دیا, کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہے, دیکھو ان کی جماعت آئی ہے انگلینڈ سے اور ان میں سب نوجوان بچے ہیں اور وہ آپ کے فین ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تو ایک وقت طے ہوا, امیر صاحب ہمارے بھائی اور کچھ ساتھی آئے. تو میں نے کہا ہمارے بھائی سے کہ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو بتلایا کہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ تو مولوی صاحب ہے. میرے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر تو سوٹ بوٹ میں ہوں گے, سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر کے کوئی ڈاکٹر آئے گا, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اتنا بڑا اس کا پوسٹ ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں یہی ڈاکٹر صاحب جو ہے یہی ہے اور یہ سنت لباس میں سنت طریقے میں آئے ہیں. تو بڑا متاثر ہوا میں کہ اچھا ڈاکٹر بھی ایسے رہتے ہیں. بولے ہاں. پھر انہوں نے 1 گھنٹے مجھ سے انگریزی میں انگلش میں جو ہے بات کی, کیونکہ ان کو ہندی نہیں آتی تھی, تو انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی. میں بہت متاثر ہوا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے میری تشکیل کی, کہا کہ بھئی آپ مرکز میں ہمارے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آ جائیں. ہفتے کے دن جو ہے وہ وہاں کا اجتماع کا دن تھا. تو کہا کہ ہمارے ساتھیوں سے ملنے, نوجوان بچے آپ سے ملنے کے لیے بڑے منتظر ہیں, آپ کو بہت چاہتے ہیں, آپ کے فین ہیں, آپ آ جائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. میں چلا گیا. تو جیسے ہی میں مسجد میں گیا تو بچے سب لوگ میرے پیچھے, راکی آ گیا, راکی آ گیا, کیونکہ اس وقت بڑی شہرت تھی اور وہ جیسے ایک نام مل گیا تھا, جو فلم میں نام تھا راکی وہی نام پڑ گیا تھا. تو میں جو ہے وہاں پہ گیا مسجد میں, تو ایک کمرے میں مجھے لے آ کر کے بیٹھا دیا. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی, میں سن رہا تھا. وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم تھا دین کس کو کہتے ہیں. میں سمجھنے لگا کہ دین مطلب دن اور رات. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کہہ رہے دن میں کامیابی ہوتی ہے, ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہوتی ہے, موج مستی تو رات میں ہوتی ہے فلم انڈسٹری میں. تو خیر سمجھ میں تو آئی نہیں بات, ساری اوپر سے چلی گئی. پھر جو ہے میں نے بات سنی کے بعد میں سارے نوجوان بچے آئے, مجھ سے ملاقات کی, مسافے کیے. بہت نورانی چہرے تھے ان کے ماشاءاللہ, صافہ بانا ہوئے تھے, چہرے پہ داڑھی تھی, خوبصورت ایک دم پیارے پیارے چہرے. بڑا میں مل کر کے خوش ہوا ان لوگوں سے. پھر ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. تو میں پہلی بار مسجد میں ان لوگوں کے ساتھ میں جو کھانا کھانے بیٹھا تو سیدھا سادہ سا کھانا تھا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کی دال نے حرام کی بریانی چھوڑا دی. تو وہ دال میں اتنی لذت تھی, اتنی کشش تھی, اتنا مزہ آیا. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے سنت طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے, اکڑو طریقہ جو ہوتا ہے, 2 زانوں ایسے بیٹھتے ہیں نا. تو میں نے پوچھا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو یہ سنت طریقہ ہے, اللہ کے نبی کے طریقے میں بڑی کشش ہوتی ہے. تو وہ کشش میرے دل کو اثر کری. میں نے بولا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو بولے یہ جو ہے سنت طریقہ, اللہ کے نبی اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے. تو میرے دل میں بات آئی, اگر آدمی اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی رہے گی, کیونکہ ہمارے اس دور میں ہم کو ہمارے جسم کی, ہماری پرسنالٹی کی, ہماری فگر کی بہت ہم کو فکر ہوتی تھی, کیونکہ یہی ہماری دکان تھی, اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی. تو میرے دل میں بات آئی کہ تو بہترین طریقہ ہے تو کھانا کھانے کا. پھر کھانا کھا لیے, پھر اس کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ سو جاؤ, آج اللہ کے گھر میں مسجد کی چڑھائی پہ آپ سو جاؤ. آپ تو نرم نرم گدوں پہ سوتے ہو, ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو, 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہو, آج ہمارے گھر اللہ کے گھر میں ہمارے ساتھ سو جاؤ. بار بار یہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں, مسجد کی چٹائی میں. تو میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا. تو سونے کی تیاری کی. کھانا کھایا, کھانے کے بعد میں عشاء کے بعد میں جو ہے کھانا کھا کے سونے کی تیاری ہوئی. تو سونے سے پہلے مشورہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو جماعتیں آئی ہوئی ہے, اللہ کے راستے میں جو لوگ آئے ان کی نگرانی کرنے کے لیے ساتھی طے کیے جا رہے تھے کہ کون چوکیداری کرے گا, تاکہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو مہمان ہیں ان کی اور ان کے سامان کی چوکیداری کے لیے ساتھی طے کیے جا رہے تھے. تو امیر صاحب نے کہا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے جاگے گی, ان کی چوکیداری, ان کی نگرانی کرے گی, تو اس آنکھ کے اوپر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. تو یہ بات سن کر کے بہت اچھا لگا. میں نے کہا کہ میں جاگوں گا, بڑے جوش میں تھا میں نے کہا میں جاگوں گا. تو امیر صاحب نے طے کیا ٹھیک ہے, عارف خان صاحب بھی جو ہے وہ رات کو ان کو 2 بجے اٹھا دینا, ابھی آپ آرام کر لو, آپ شوٹنگ سے آئے ہو تو آپ تھکے ہوئے ہو, ابھی آپ آرام کر لو, 2 بجے آپ کو اٹھا دیا جائے گا. تو ایک ساتھی فاروق جناب وہ آ کر کے اٹھائے انہوں نے مجھے. تو جب میں اٹھا ان کے ساتھ میں ایسی نیند میں جا کر کے میں مسجد کے دروازے پر, مرکز کے دروازے پر بیٹھ گیا. تو فاروق بھائی نے جو ہے وہ اللہ رسول کی بات شروع کی. تو میرے دل میں خیال آیا
کہ عارف خان تو اتنا بڑا اسٹار بن گیا ہے، فلم ایکٹر ہو گیا ہے، اور اللہ کے گھر کی چوکٹ پہ بیٹھ کر کے چوکیداری کر رہا ہے. اگر اللہ تجھے کتا بنا دیتا اور کسی کے گھر کا چوکیدار بنا لیتا تو کیا کرتا؟ تو میرے دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہونے لگی، اور میں ڈر کے جو ہے سوچ رہا تھا. اتنے میں مجھے رونے کی آواز آئی. تو میں نے دیکھا کہ پہلی صف میں کوئی لوگ رات کو تہجد میں رو رہے ہیں، بل بلا کے رو رہے ہیں، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. تو میں نے فاروق جناب سے کہا کہ فاروق بھائی یہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے اس طرح سے؟ ان کو کیا پریشانی، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو فاروق جناب کہنے لگے کہ یہی تو کام ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا کے، انہوں نے اس دھارواڑ میں بڑی محنت کی ہے، بلکہ پورے مہاراشٹر میں محنت کی ہے، پورے کوکن پٹے میں محنت کی ہے. بہت بڑے اللہ والے تھے، میرا وقت ان کے ساتھ لگا ہے. تو مولانا اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے کہ کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، اپنا لٹاتے ہیں، اور پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. بس وہ چیز میں نے دیکھی وہاں پہ کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں، اللہ جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا، اے اللہ معاف کر دے. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں بولا یہ کیا ماجرا ہے، آج کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے. سگی ماں اور سگا باپ جو ہے وہ راتوں کو سوتے ہیں، رات تو رات، دن میں بھی نہیں کو روتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی فکر نہیں کرتا اپنی سگی اولاد کے لیے. سگی ماں اپنی سگی اولاد کے لیے اتنا نہیں روتی ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بچے کو نیک صالح بنا دے، دین کا دائی بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ معاف کرے. آج کوئی نہیں فکر کرتا اس بات کی، اور یہ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، انسانیت کے لیے رو رہے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا، بڑا دکھ ہوا. میں اٹھ کر کے گیا، میں نے وضو کیا، اور میں نے پہلی بار تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھی. نماز تو آتی نہیں تھی پڑھنے کے لیے صحیح ڈھنگ سے، بس نماز پڑھ لی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے ہیں، ان کا رونا سچا ہے، ان کا یہ کام سچا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں تو گنہگار ہوں، تو مجھے ہدایت دے دے اور ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے. بس وہ وقت جو تھا وہ ہدایت کا وقت تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ذرا نواز ہے، اس کو بندے کی ایک ادا ایک بات پسند آ جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے میں نے دعا کی تو اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اور اس کے بعد میں جا کر کے سو گیا، اور سونے کے بعد میں اللہ نے وہ نیند نصیب کی، وہ نیند نصیب کی جو مجھے زندگی میں کبھی ویسی نیند نہیں ملی. وہ سکون کی نیند اللہ کے گھر کی چٹائی میں اللہ نے نصیب کی جو مجھے بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور جو ہے مجھے نرم نرم گدوں میں وہ نیند نہیں ملی.